السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور درمیان میں چھٹی تھی۔ اس کے پہلے ہم 290 سیریل پر بات کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم جو بات کریں گے وہ 291 سیریل پر بات کریں گے۔ اور پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں ہماری کیا تربیت فرمائی، کھانا کیسے کھایا جائے، مہمان کے ساتھ کیسے، اس پر۔ اب انشاءاللہ ہم کھانے کے بعد سونے کی بات کرتے ہیں۔ اور سونے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سونا اور ایک سونے سے متعلق خواب۔ خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آج سائنس آج بھی خواب کے بارے میں اس کے تحقیق کے پہلے دینے پر بھی نہیں چڑھ پائی ہے، اور ہمارے یہاں خواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم سونے پر شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ نے غور کیا کہ یہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اس میں ایک مقصد ہمارا یہ بھی بتانا ہے کہ جو خیر البشر ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں، انسانی جتنی کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ ہم نے آپ کی بیوی کے بارے میں بات کی، بچوں کے بارے میں بات کی، کھانے کے بارے میں بات کی۔ یہ کھانا انسانی کمزوری ہے، اگر اس کو انسان نہیں مانیں گے، بشر نہیں مانیں گے، تو کھانے کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ اب دوسری بنیادی کمزوری انسان کی سونا بھی ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی جینیس ہو، کتنا بڑا بھی آدمی ہو، سونا مشٹ ہے، سوئے بغیر اس کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ تو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ خیر البشر یہ انسانی جو کمزوریاں ہیں، نہ یہ عیب ہیں اور نہ ان کمزوریوں کی بنیاد پر اس کے درجے کے کمال کے درجے میں کوئی نقص آتا ہے۔ سونے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہے، بستر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک حد تک ساری باتیں لپیٹ دیں، لیکن ایسا ممکن ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بستر تھا اس کی 3 کیفیت تھی۔ کتنی کیفیت تھی؟ 3 طرح کا بستر تھا۔ ایک بستر تھا جو چمڑے کا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گرمی اور سردی ان دونوں میں چمڑا جو ہے بڑی مفید چیز ہے، تو گرمی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سردیوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کا بستر تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ کھجور کی جو ہے وہ چھالیں اور اس کی پتیاں بھری ہوئی تھی۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورے پر بھی لیٹے، یہ جو بورا ہوتا ہے، ٹاٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس پر بھی لیٹتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو ایک ہی کپڑے کو ڈبل کر دیا جاتا تھا اور بستر بچھا دیا جاتا تھا، اس پر بھی آپ لیٹے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بغیر بستر کے لیٹے۔ وہ جتنی روایتیں ہیں کہ آپ کے بدن پر چٹائی کے نشان بنے رہے، اس میں سب میں مطلب یہ ہے کہ چارپائی خالص بچھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں لیٹنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یو پی وغیرہ میں تو بہت خطرہ رہتا ہے، زمین میں لیٹنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں یو پی میں غریب سے غریب رہے گا لیکن چارپائی پہ لیٹے گا، کیونکہ سانپ کا ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو دیہات کے لیے چارپائی جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں واللہ عالم کہ چارپائی پر سانپ نہیں چڑھتا ہے۔ ایکسپیرئنس تو ہے کہ گھر میں سانپ نظر آتا ہے سینکڑوں مرتبہ، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پائے کے ذریعے بستر پر چڑھے۔ لیکن کوئی ایسی مستند بات نہیں ہے، مشاہدہ ایسا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بستر بچھایا جاتا ہے، ہم کو یہاں کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یو پی میں جب وہ بچھاتے ہیں تو اس چیز کو لٹکنے نہیں دیتے چادر کو،
کیونکہ وہ اگر چادر کو لٹکتا ہے تو چادر کے سہارے پھر وہ چڑھتا ہے، پائے سے نہیں چڑھے گا، لیکن چادر کے سہارے سانپ کیا ہے، چڑھتا ہے۔ تو جتنے بھی واقعات بستر پر لیٹے ہوئے لوگوں کو سانپ کاٹا ہے ان سب میں چادر لٹکتی پائی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر جو تھا وہ چارپائی پہ تھا، چارپائی پہ یہ کبھی کپڑے کا بستر ہوتا تھا، کبھی چمڑے کا بستر ہوتا تھا، اور کبھی بوریا ہوتی تھی، اور کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ تو اس بات کا ایکسپیرینس ہے کہ آدمی جو ہے وہ نا بنیان بھی نہیں پہنتا ہے، ایسے ہی لیٹتا ہے، یعنی تہبند باندھ دیا ہے۔ اور کیونکہ جب حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ہم نے وہ جو چارپائی تھی، چارپائی جو ہے وہ کھجور کی بھی بنی جاتی تھی، اور مونج ایک آتا ہے اس کی بھی بنی جاتی تھی، تو اس کے نشان پڑتے تھے بدن پہ۔ اگر بندہ کپڑا پہنے رہے گا تو نشان نہیں پڑے گا۔ تو جہاں جہاں نشان کی بات آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ گرمی کا زمانہ رہا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف تہبند باندھے رہے ہوں گے اور چارپائی پر لیٹ گئے ہوں گے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تھی، چارپائی جو ہے وہ کھجور کی بنی ہوئی تھی، اور اس پر کنز العمال میں لکھا ہوا ہے کہ چمڑے کا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ٹاٹ کا، اور بعض بیویوں کی روایت ہے کہ وہ کپڑے کا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جن بیوی کے گھر میں رہتے تھے وہ انتظام الگ الگ انہوں نے کر رکھا تھا۔ لیکن بستر کے اوپر چادر ڈالنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ملتی ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں گدا بچھاتے ہیں، گدے کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں، ایک چادر بچھاتے ہیں، تو ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پائی جاتی، لیکن منع نہیں فرمایا ہے۔ یہ آپ کو شروع میں پالیسی ایک بتائی اگر آپ کے دماغ میں ہوگی کہ ہم جتنی ذاتی زندگی کی بات کر رہے ہیں، یہ پرسنل لائف، اس میں بندہ کرے گا تو ثواب ملے گا، جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ اسی شکل میں ملے گا جب اس کی انسلٹ کرے گا۔ نہیں سمجھے بات میری؟ کرے گا تو ثواب ملے گا، محبت ظاہر ہوگی، چھوڑ دے گا چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چھوڑتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ارے چھوڑو ایسے پرانی باتیں ہیں، آج کل ایسی باتیں اگر کرتا ہے اب گنہگار ہوگا، وہ انسلٹ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بستر تھے، ایک بستر آپ کا تھا، ایک بستر آپ کی اہلیہ کا تھا، ایک بستر مہمان کا تھا۔ کیونکہ کوئی بھی چھوٹے بچے جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول کے پاس موجود نہیں تھے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ مکے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے تھے، جب مکے سے آپ مدینے آ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی مدینہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ یہی ایک بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور وہ بھی بڑی تھیں، لہذا ان کا الگ کمرہ تھا، آج بھی وہ کمرہ ہے، موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بستر تھے، تو ایک اپنا تھا، ایک بیوی کے تھا، ایک مہمان کا تھا۔ لہذا جب بستر آپ ایکسٹرا رکھیں تو مہمان کی نیت سے رکھیں کہ اگر گھر میں 2-4 مہمان آ جائیں تو مہمانوں کو تکلیف نہیں ہو، تو وہ بستر آپ اچھا خریدیں یہ سمجھ کر کہ مہمان کو اچھا لگے، زیادہ رکھیں کہ مہمان کو تکلیف نہ ہو، تو وہ آپ کا خریدنا، اچھا خریدنا، ایکسٹرا رکھنا سب ثواب ہے، بھلے وہ استعمال آپ کی ذاتی کے لیے کبھی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر ایکسٹرا رکھتے تھے۔ یہ بستر کے بارے میں۔ اب سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو ہدایت کرتے تھے کہ چراغ بجھا دیا جائے۔ چراغ بجھانے کی بنیادی وجہ یہ تھی، گاؤں میں تو خیر پابندی سے اس پر عمل کیا جاتا ہے، کہ چراغ میں جو تیل ہوتا تھا وہ کیروسین نہیں ہوتا تھا بلکہ میٹھا تیل ہوتا تھا، زیتون کا تیل عموماً استعمال ہوتا تھا، تو اس میں جو کاٹن ڈالا جاتا تھا اس کاٹن کو چوہا پکڑ لیتا تھا، کھاتا تھا، تو وہ جہاں پہ تیل آگے بتی جل رہی ہے اور یہاں پر وہ تیل بھیگا ہوا ہے تو یہاں سے بتی کو نکال لیتا تھا۔ اب وہ بتی جلتی رہتی تھی، وہ چوہا لے کر کے جاتا رہتا تھا، اب وہ گھر میں آگ لگ جاتی تھی، ایک بڑا کیس ہوتا تھا یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی پابندی فرمائی، اور عورتوں کو بھی خاص کر کہ بھئی چراغ جو ہے رات میں سونے سے پہلے بجھا دیا کریں۔ اس سے ملتی جلتی بات آج ہمارے درمیان میں ہوتی ہے، دبئی وغیرہ میں اور یورپ میں ایسے کیس بہت ہوتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جو ایگزاسٹ فین ہوتا ہے اس سے آگ بہت لگتی ہے،
جیسے مثال کے طور پر آپ نے چلتا ہوا چھوڑ دیا ایگزاسٹ فین، اب 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے اگر لگاتار ایگزاسٹ فین چلتا رہا رات میں تو نتیجہ نکلتا گرم ہو کر کے اس میں کیا ہوتا ہے، فائر ہو جاتا ہے. تو گھر کے اب یقینی بات ایگزاسٹ فین کا ذکر نہیں، لیکن ایگزاسٹ فین بھی یاد کر کے آف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بھی وہی خطرہ ہے جو خطرہ کس چیز سے ہے، چراغ سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بجھانے کے بارے میں، یہ ہم سونے سے تین حصوں میں ہم نے اس کو بانٹا ہے، سونے سے پہلے، سونے کی حالت میں اور سونے کے بعد. تو سونے سے پہلے کی ساری ترتیبیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چراغ کو بجھا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ منع فرماتے تھے کہ آدمی اکیلا لیٹے. اکیلا لیٹنے سے مراد کمرے میں اکیلا لیٹنا نہیں، گھر میں اکیلا لیٹنا ہے. مثال کے طور پر ایک گھر ہے، امی ابو ایک کمرے میں لیٹے ہیں، لڑکا ایک الگ کمرے میں لیٹا ہے، لڑکی ایک، وہ بحث نہیں ہے. پورے گھر میں کوئی نہیں ہے اور ایک اکیلا لیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسے بے شمار واقعات دبئی میں پیش آئے. میں اتنے دن رہا اور ایسے 20 کیس ہوئے کہ بیچلر ایک آدمی کمرے میں رہتا تھا، مر گیا، مر کر کے اب کسی کو نہیں معلوم ہو سکا. منی آفس والے فون کر کے تھک گئے، اپنا گیا ہوگا، کہیں بھاگ گیا ہوگا. جب دروازے سے کیڑے آنے جانے لگے تب لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید بندہ اس کے اندر مر کر 6 مہینہ ہو چکا ہے. اور ایسا ایک کیس ہوا کہ بندے کی باڈی ملی ہی نہیں، مطلب باڈی اٹھانے کے لائق نہیں رہی، سڑ گئی. سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سفر کرنے سے بھی منع فرماتے تھے اور تنہا جو ہے نا وہ سونے سے بھی منع فرماتے تھے. لہذا گھر میں تنہا سونا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہو بھی، جیسے بیچلر لائف کہیں کوئی رہنا چاہتا ہے تو کمرے میں ایک آدمی کو اور رکھیں، اکیلے نہیں رہیں بلکہ 2 آدمی کم سے کم رہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دروازہ بند کر کے سونا چاہیے. دروازے سے مراد 2 طرح کا دروازہ ہے. ایک دروازہ مین دروازہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور خاص کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اگر بند کر دیا جاتا ہے تو شیطان کا پاور ختم ہو جاتا ہے دروازہ کھولنے کا. زیادہ شیطان دروازہ نہیں کھول سکتا ہے. شیطان کا پاور، اس کے پہلے آپ کو بتایا، لمیٹڈ پاور ہے، ان لمیٹڈ پاور شیطان نہیں رکھتا ہے. اگر بسم اللہ کر کے آپ نے دروازہ بند کر دیا ہے تو اب اللہ نے چاہا تو اب شیطان وہ دروازہ کھول نہیں سکتا. ایک حدیث ہے، گرچہ حدیث کی تصدیق نہیں ہو پائی کس درجے کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں اٹھے اور اٹھ کر کے آپ باہر چلے گئے ٹوائلٹ. تو جلدی میں تھے، ہو سکتا ہے زیادہ حاجت رہی ہو، نہیں بند کر پائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو دیکھا کہ آنگن میں شیطان کھڑا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کے ڈانٹا کہ تیرا یہاں کا کام، تو یہاں کیسے آیا؟ تو خیر اس کے بعد وہ بھاگ گیا. لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہ آپ کو نظر آئے گا نہ بھاگے گا. تو وہ اللہ کے رسول تھے جن کو نظر آیا اور آپ نے اس کو ڈانٹ کر کے بھگایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ دروازہ کھلا تھا، اگر دروازہ بند کر دیا جاتا تو شیطان نہیں آتا. تو بند کرنے سے مراد مین دروازہ ہے، گھر کے کمرے کا دروازہ کھول کر لیٹا جا سکتا ہے. بات سمجھے میری؟ جو کمرے بیڈ روم ہے اگر ان کا دروازہ کوئی کھول کر لیٹا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن یہ دروازے کے لیے خاص کر پابندی ہے کہ مین دروازہ جو ہے نا وہ بند کر کے لیٹا جائے. یہ سونے سے پہلے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے تھے تو پھر کھانا پینا پسند نہیں فرماتے تھے. اس کی کئی وجوہات ہیں. کھانا کھایا بندہ، منہ میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی، دانت پہ پھنسی رہ گئی، اب وہ پھر کلی کرے تو مطلب مثال طور پر رات میں جیسے آخری وقت میں آپ نے میٹھا کھا لیا، ہوتا نا کبھی، تو اب وہ ہاتھ سے آپ نے میٹھا اٹھا کر کھایا، اب وہ ہاتھ دھلنا بھی کاہلی. اللہ کے رسول اس کی بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی لیٹے تو اپنے ہاتھوں کا خاص خیال رکھے کہ کوئی ایسی چکنی چیز لگی نہیں ہو کہ جس کی وجہ سے دوسری کوئی چیز اس کو ڈسٹرب کرے. چوٹی لگ سکتی ہے یا کوئی جانور اس میں خوشبو پا کر کے کاٹ سکتا ہے. چکنائی کے ہاتھ کے لیے خاص کر منع فرمایا ہے. جب نبی کے امداد بستر پر جاتے تو کنگھی فرماتے تھے، بالوں میں کنگھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سرما لگانے کی تھی. سرما ایک پوری بحث ہم کریں گے، سرما کیسے لگایا جائے. صرف اتنی یہاں کہ سونے سے پہلے آپ سرما لگاتے تھے. دائنی آنکھ میں 3 لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ دائنی میں 2 سلائی لگاتے تھے، بائیں میں 2 سلائی لگاتے تھے، اور 1 سلائی لے کر کے دونوں میں لگا دیتے تھے.
تو کیا ہوتا تھا کہ اس میں بھی آڈ نمبر ہو جاتا تھا طاق اور اس میں بھی آڈ نمبر ہو جاتا تھا، تو دونوں میں آڈ نمبر ہو جاتا تھا. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سرمے دانی رکھتے بھی تھے اور لگاتے بھی تھے. رات میں لیٹنے سے پہلے آپ وضو فرماتے تھے، اور وضو کی بہت فضیلت آپ نے بیان فرمائی سونے سے پہلے. یہاں تک کہ مطلب اگر میں صرف اس پر بات کروں تو پورا ٹائم برباد ہو جائے گا، مطلب پورا ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا 40 منٹ کا. آخری بات آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، اللہ رسول فرماتے ہیں کہ بندہ وضو کر کے لیٹا ہے اور اس حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے، کیونکہ اس کا رات کا سونا، اس نے آخری وقت میں کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا. یعنی ایک تو رسول کی اطاعت فرمائی سوتے سوتے، پھر پروردگار عالم کا نام لے کر کے وضو شروع کیا ہوگا بسم اللہ، پھر جب ختم کیا ہوگا تو دوسرا کلمہ پڑھا ہوگا. بات سمجھے میری؟ تو آخری کلمہ بھی اس کا کیا ہے؟ اس کو شہادت نصیب ہوئی کلمہ پڑھنے کی. لہذا وضو کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مسواک کر کے لیٹتے تھے. جب وضو کرتے تھے تو ہمیشہ وضو کے ساتھ مسواک کرتے ہی کرتے تھے، اور مسواک کو آپ اپنے سرانے بھی رکھتے تھے. سرمے دانی عموماً ہوتی تھی، کنگھی بھی رہتی تھی، کنگھی کبھی رہتی تھی کبھی نہیں، لیکن کنگھی کرتے تھے. اور مسواک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی رکھتے تھے، اور کھڑی بھی رکھتے تھے تو جو اس کا برش سائڈ ہوتا تھا وہ اوپر رکھتے تھے، بقیہ حصہ نیچے رکھتے تھے. آپ اندازہ یہ کریں کہ ہمارے صحابہ نے ساری چیزوں کو، چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ فرمایا. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیان کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کو اتنی محبت تھی، کیونکہ وہ خود عامل تھے اور وہ چاہتے تھے کہ قیامت تک لوگ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل فرمائیں. کیونکہ اللہ کے رسول کی جب سنت پر عمل کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم کی محبت ہمارے دل میں بیٹھتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے میں جو ہے وہ ہم کو محبت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 پانی رکھے جاتے تھے سوتے وقت. تو ایک پانی پینے کا ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص، ساری بیویوں کے ساتھ تو اہتمام نہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ 3 طرح کا پانی رکھتے تھے. تو ایک پانی تو یہ تھا کہ آپ تہجد میں اٹھیں گے تو آپ کو جانا نہیں پڑے، آپ وضو کر لیں. اور دوسرا پانی پینے کا ہوتا تھا. اور تیسرا پانی جو ہے وہ اگر کبھی ہو سکتا ہے مسواک جو ہے نا وہ سخت رہی ہو تو اس کو پانی میں بھی بھگو دیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے 3 پانی، لیکن 2 پانی تو پابندی سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے نا 2 پانی پابندی سے رکھتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی گھر کا ڈھک دیا جائے سونے سے پہلے، اور جتنے برتن ہیں اور برتن کو الٹ دیا جائے. جیسے گلاس ہے تو گلاس ایسے رکھنے کے بجائے ایسے رکھا جائے، جو پتیلی ہے اس کو ایسے رکھنے کے بجائے اس کو پلٹ دی جائے. یہ چھپکلی وغیرہ جو گھستی ہے نا تو یہ برتن میں پیشاب کرتی ہیں. پھر اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے کہ چھوٹے 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 نشان پڑتے ہیں اور پورے یہاں سے یہاں تک ایسے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی سائڈ میں پڑتے ہیں. وہ حقیقت میں کیا ہے؟ انہی جانوروں کے پیشاب کے اثرات ہوتے ہیں. اور وہ ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ برتن کو رات میں ڈھک دیا جائے یا برتن کو کم سے کم الٹ دیا جائے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اپنی ازواج مطہرات کو ہدایت فرماتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ امت تک کے پیغام پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تھے تو بستر کو جھاڑتے تھے. بستر کو جھاڑا جاتا تھا. جھاڑنے کا بھی طریقہ الگ الگ لکھا ہوا ہے. ایک طریقہ تھا کہ پورا بستر اٹھا دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے. ایسا لگتا ہے کہ 2-4-10 دن کے بعد پورا بستر اٹھا کے جھاڑا جاتا تھا. اور عموماً ایسا ہوتا تھا جو ڈیلی ہوتا تھا وہ تھا کہ کپڑے کے ذریعے بستر کو جھاڑ دیا جائے. جیسے آپ بستر ہے نا، کپڑا لے کر کے آپ نے جھاڑ دیا، تو وہ کپڑا جھاڑنے والی جو بات رہی ہوگی، ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ وہ ڈیلی رہی ہوگی، اور پورا بستر اٹھا کر کے جھاڑنے کی بات کبھی کبھار رہی ہوگی جب 2-4 دن گزر جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنے رہتے تھے اس کپڑے کو پہن کر سوتے نہیں تھے. آپ کا کپڑا الگ رکھا ہوتا تھا اور اس کو پہن کر کے سوتے تھے. اس میں طہارت بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسجد کے کپڑے میں اور گھر کے کپڑے میں تمیز بھی ہونی چاہیے. مسجد اللہ نے کہا نا قرآن مجید میں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد جب جائے تو آدمی جو ہے وہ اچھی حالت میں جائے.
تو اس لیے وہاں کے کپڑے میں یہاں کے کپڑے میں جو ہے فرق بھی ہونا چاہیے، اور پاکی بھی اس میں حاصل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جو سونے کا تھا وہ الگ تھا، اور سونے سے مراد جو ہے نا وہ صرف تہبند ہے، مطلب اوپر کا کپڑا سونے کا الگ نہیں ہے، بلکہ تہبند کے لیے خاص ہے کہ تہبند آپ کی جو ہے وہ الگ ہوتی تھی، سونے والی اور عموماً پہننے والی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ جاتے تھے یا بستر پر بیٹھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ الگ الگ روایتیں موجود ہیں ترمذی شریف میں، ابو داؤد میں، بخاری میں۔ جو سب سے آسان ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل اللہ احد، بعض روایت میں قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اتنی پابندی سے پڑھتے تھے کہ اگر آپ بیمار بھی ہوتے تھے تو بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی آپ نے پڑھا، اور اپنے ہاتھوں پر اس کو پھونکتے تھے، اور پھونکنے کے بعد جو ہے نا وہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پورے بدن پہ اس کو کیا کرتے تھے، ملتے تھے۔ یہ بعض لوگ آیت الکرسی پڑھ کر تالی بجاتے ہیں، میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی روایت تلاش کریں، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جتنی دور تک تالی کی آواز جاتی ہے اتنی دور تک جو ہے وہ شیطان نہیں آتا ہے، تو لیٹنے کے بعد بعض لوگ گاؤں میں تالی بجاتے ہیں، حالانکہ تالی بجانا ایسا لگتا ہے میرے علم کے مطابق کہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص کر یہ جو بتایا قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ، اس میں قل یا ایھا الکافرون کا ذکر بخاری والی روایت میں نہیں ہے، بخاری والی روایت میں قل اللہ احد کا ذکر ہے، لہذا یہ اور سورہ ملک پابندی سے پڑھتے تھے، اور سورہ ملک کی فضیلت میں آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی سورہ ملک پابندی سے پڑھتا رہتا ہے تو پروردگار عالم اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں اگر عذاب کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو سورہ ملک جو ہے وہ انسانی شکل میں اس کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور آ کر کے کہتی ہے فرشتوں سے تمہیں معلوم ہے یہ بندہ ہم کو مستقل پڑھتا رہا ہے، لہذا سورہ ملک کی فضیلت جتنی بھی اس میں حدیثیں ترمذی وغیرہ میں آئی ہیں، دو صورتوں کا ذکر ہے، حامیم سجدہ ہے، کبھی الف لام میم سجدہ، لیکن اس کے ساتھ سورہ ملک ہے، کبھی صرف سورہ ملک کا ذکر ہے، اور جو تیسری چیز پابندی سے تھے وہ سورہ آیت الکرسی ہے، تو اگر نہیں ٹائم رہتا ہے سورہ ملک کا یا الف لام میم حامیم سجدہ کا تو کم سے کم جو چاروں قل پڑھ لیا جائے اور آیت الکرسی کم سے کم پڑھ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح فاطمہ بتائی تو اس میں ہر نماز کے بعد بھی بتائی اور سونے سے پہلے بھی بتائی، کہتے ہیں کہ میں اتنی پابندی سے پڑھتا تھا کہ جس دن جنگ ہوتی رہتی تھی میں اس جنگ میں بھی اس تسبیح کو بھولتا نہیں تھا۔ جنگ صفین خطرناک جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ صفین کے درمیان میں بتاتے ہیں کہ میں اس تسبیح کو کبھی بھولتا نہیں تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اس تسبیح کے بارے میں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایکسپیرینس ہے، اور بھی بعض اکابرین، لیکن ان دونوں نے خاص کر کہ اگر آدمی تسبیح فاطمی سوتے وقت اور نماز کے بعد پابندی سے پڑھتا ہے تو جن چیزوں میں اس کو مشکل کام لگتا ہے وہ پروردگار عالم آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث نہیں ہے یہ ایک آدمی کا اپنا ایکسپیرینس ہے، لیکن ان کا، اور اس کی وجہ یہ ہے تھکان کو کیوں ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ تسبیح ملی ہے تھکان کے جواب میں، نہیں سمجھے میری بات؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی جو ہیں، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور کے پاس بہت سے لونڈیاں اور غلام آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بہت تھک جاتی ہوں اور آٹا پیستی ہوں اور میرے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، لہذا آپ ایک خادم ہم کو بھی عنایت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس خادم سے بہتر چیز نہ تم کو بتا دوں، تو اس کے جواب میں یہ تسبیح آئی ہے، اس لیے تسبیح کا نام بھی تسبیح فاطمہ ہے۔ تو اس سے لنک نکال کر کے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ حقیقت میں اس کے پڑھنے سے جو بندہ جس کام کو بہت مشکل سمجھتا ہے اور تھکتا ہے، اگر وہ ان تسبیح کو اس نیت سے بھی پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے کام کو آسان فرما دیتا ہے اور اس کو تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے اور وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سختی سے پابندی کی بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کی حالت میں بھی اس کو چھوڑتا نہیں تھا،
لہذا ہم کو سونے سے پہلے جو ہے نا ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ان تسبیحات کو پڑھتے ہیں، تو پوری رات ان کا نام جو ہے وہ عابد کی حیثیت سے ذکر ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو گویا اس کو تہجد کا کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال تھے۔ بعض تسبیحات اس کے علاوہ بھی شامل ہیں، بعض دعائیں بھی شامل ہیں، اور آخری میں اللہم بسمک منہ دعائیں پڑھ کر آپ لیٹ جاتے تھے۔ اللہم بسمک منہ دعائیں کے علاوہ بھی بعض دعائیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ چونکہ سب سے چھوٹی یہ مشہور ہو گئی اور یہ لوگوں کے لیے پڑھنا ایزی ہو گیا، لہذا لوگوں نے سمجھا کہ یہی ایک دعا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی اس کو بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی دعا جو ہے بخاری کی ہے، یہ اس لیے بھی دو وجہ سے یہ مطلب لوگوں میں زیادہ چلن ہوا ہے اس کا۔ ایک تو بخاری کی روایت ہے اور دوسرے کیا ہے؟ مختصر ہے اور معنی کے لحاظ سے پورے کو کمپلیٹ کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے بندہ یہ دعا پڑھ کر لیٹ جائے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے تو آپ داہنی کروٹ لیٹتے تھے، داہنی کروٹ لیٹتے تھے اور داہنے رخسار پر، داہنے گال پر آپ اپنا ہاتھ بھی داہنا رکھ لیتے تھے اور اسی حالت میں آپ لیٹ جاتے تھے۔ رات میں پھر تبدیلی ہوتی تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ آدمی شروع جب کرے، اسٹارٹنگ لے، تو داہنی طرف لیٹے، سنت سمجھ کر لیٹے، داہنے گال کے نیچے داہنے ہاتھ کو رکھ کر لیٹے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، سونے کے معاملے میں کن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کن کن چیزوں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات میں نے بتا دی تھی، وہ کہ اکیلے نہیں سونا، اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چھت پر لیٹا جاتا ہے تو ایسی چھت پہ نہ لیٹا جائے جس کے کنارے باؤنڈری نہیں ہو۔ ابھی ہمارے ایک رشتہ دار کا حادثہ ہوا ایسے ہی کہ وہ لیٹے تھے اور رات میں اچانک اٹھے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس چھت پہ منڈیر نہیں ہو اس چھت پہ نہیں لیٹا جائے، اور بچوں کو تو قطعی نہیں لیٹانا چاہیے، لہذا آپ نے سختی سے اس کو منع فرمایا ہے۔ ہاتھ کے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ چکنے ہاتھوں کے ذریعے نہ لیٹا جائے۔ اب چکنے ہاتھ سے مراد ہاتھ میں کچھ لگا ہوا ہے، کاہلی کی وجہ سے بندہ نہیں دھلا، یا مٹھائی کوئی چیز میٹھی لگی ہوئی ہے وہ اس نے نہیں دھلا، تو ایسی شکل میں اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ نہ لیٹا جائے جہاں پر سونے کے میں لیٹنے میں خطرہ ہو۔ خطرے سے مراد یہ ہے کہ آدمی مطلب راستے میں لیٹ گیا یا کوئی ایسی خطرناک جگہ لیٹ گیا کہ جہاں پر لوگوں کا گزر ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی آپ دیکھیں ٹرک والے ہائی وے کے کنارے لیٹ جاتے ہیں، اب کبھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ بندہ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ایسی جگہوں سے بھی لیٹنے سے آپ نے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں چراغ نہیں ہے اس گھر میں نہیں لیٹا جائے۔ ایک تو یہ ہے چراغ بجھا کر لیٹنا، آپ ویسے مغرب کا وقت ہوا ہے، چراغ گھر میں جلا ہی نہیں، لائٹ ہے ہی نہیں گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں لیٹنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ لائٹ جلائیں، دیکھیں، بستر جھاڑیں، صاف کریں، اس کے بعد لیٹنے سے پہلے لائٹ کو بجھا دیں، سمجھے نہیں؟ تو جس گھر میں لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی، ابھی گاؤں وغیرہ میں ایسے بہت سے کیسز ہیں لائٹ رہتی ہی نہیں ہے، مطلب گھر میں چراغ ہی نہیں ہے، غربت کی وجہ سے یا کنیکشن نہیں لے سکے ہیں، چراغ ہی نہیں، ایسے پوری رات گزر جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر میں لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ جب آدمی لیٹے تو بایاں پیر ایسے کھڑا کر لیتا ہے یا دائنا، اور دائنے پیر کو ایسے رکھتا ہے، بایاں پیر کھڑا کر لیتا ہے گھٹنا توڑ کر کے اور دائنے پیر کو ایسا رکھتا ہے، یا دائنے پیر ایسے کھڑا کر لیتا ہے اور بائیں کو رکھتا ہے، اس طریقے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ اگر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ان کے چہرے سے یہ پیر اونچا ہو سکتا ہے، ادب کے بھی خلاف ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے سختی سے منع فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سیدھے لیٹتے تھے، چت جسے کہتے ہیں، یعنی پوری پیٹھ زمین پر لگی ہوتی تھی، تو جب ایسی حالت میں لیٹتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائنے پیر کو بائیں پیر پہ رکھے ہوئے ہیں، گھٹنے پر نہیں، پیر کو پیر پہ رکھنا الگ ہے۔ یہ میں نے جو کیفیت بتائی یہ گھٹنے والی بتائی، یہ منع ہے۔ وہ جو کیفیت ہے پیر کی، یعنی پنجے کو
آخری حصے کو، ایک پیر کے اوپر دوسرے پیر کے اوپر، اس میں کیا ہے، اس میں پردہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ جب آپ اس کو ملا لیں گے نا تو لنگی پہننے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بے پردگی ہونے کے ایک دم چانس نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ جب سیدھے لیٹتے تھے تو عموماً کیا کرتے تھے، دائیں پیر یا بائیں پیر کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے، ایک دم پیٹ کے بل اور پیٹھ کا حصہ اونچے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان ایسے سوتا ہے۔ اور ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جس حالت میں تم لیٹے ہوئے ہو اللہ رب العزت اس کو بہت ناپسند فرماتا ہے، لہذا ایسے پیٹ کے بل نہ لیٹا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں لیٹنے سے منع فرماتے تھے، اور دو آدمی دوست ہیں پہلے سے لیٹے ہوئے ہیں، جیسے آپ جماعت میں گئے یا کہیں کوئی فنکشن میں گئے، اب دو دوست پہلے سے لیٹے ہیں، اب آپ نے آ کر کے بیچ میں بٹھال دیا۔ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلے سے ان دونوں دوستوں کی سیٹنگ ہے، اب تم آ کر کے بیچ میں کباب میں ہڈی بن گیا اور تم نے بیچ میں اٹھا کر کے اپنا بستر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دو بستروں کے بیچ میں بستر نہیں ڈالیں، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد سونے سے ان کو ناپسند فرماتے تھے، عصر سے لے کر مغرب تک سونے کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حدیث گرچہ یہ ضعیف ہے اور حکیموں نے تو اس پر سختی سے لکھا ہے کہ قطعی نہیں سونا چاہیے، عصر کے بعد سونا جو ہے وہ بہت ہی صحت کے لیے مضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جو ہے وہ یا تو بیوی سے باتیں کرتے تھے، زیادہ تر آپ سو جاتے تھے، یا بیوی سے باتیں کرتے تھے، یا کبھی کبھی دین کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ تین چیز کی اجازت ہے، دین کی باتیں کرنا عشاء کے بعد، بیوی بچوں سے باتیں کرنا، کبھی کبھی قصے بھی سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ایک قصہ سنایا تو بیوی نے کہا ہاں وہ فلاں، کہا تم کو کیسے معلوم؟ کہا مجھے معلوم ہے وہ ایک قصہ ہے۔ تو عربوں میں ایک مشہور قصہ تھا، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو اس کو جن اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے، اس آدمی کو جن اٹھا کے لے کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ کافی دن تک رہا، تو پھر لا کر کے انہوں نے بستی میں اس کو چھوڑ دیا۔ جب بستی میں چھوڑا نا تو وہ خوب قصے سناتا وہاں کے جہاں سے گھوم کر آیا تھا، تو جو بھی قصے سنائے جاتے ہیں اس کی طرف ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں، کتاب یہ فلاں کا قصہ ہے، فلاں کا قصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ جو قصے بیان فرمائے، لیکن آپ کے قصہ بیان کرنے کا مقصد اس میں کوئی نصیحت ہوتی تھی۔ یہ جو فلمی اسٹوری نہیں سنانا ہے بچوں کو کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد بے تکی باتیں کی جائے، یعنی فلم دیکھی جائے، بیٹھ کر بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت تھی آپ عشاء کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ جو آج نماز فجر چھوٹنے کی بنیادی وجہ صرف کیا ہے؟ بنیادی وجہ لیٹ سونا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ انسان کو جو اللہ نے ٹائم دیا ہے سونے کا، اگر وہ عشاء کے بعد سو جائے آٹومیٹک آپ فجر میں اٹھ جائیں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھولیں، ہاں 1-8% کوئی ہو ایسا، ورنہ ایک بڑا طبقہ اگر آپ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے اندر بھی لیٹ جائیں عشاء کے بعد تو کیا ہوگا نتیجہ کہ آپ اپنے وقت پر فجر میں خود بغیر اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً صحابہ اٹھاتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن مصروف رہے ہیں، دن میں سونے کی روایتیں بہت کم ہیں آپ کی، بہت کم۔ وہی جو قیلولہ کرتے تھے، ہمارے پاس قیلولہ کا مطلب لیلولہ ہے، یہ مطلب سونا ہی ہے، 2-3 گھنٹے سونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کا مطلب ہوتا تھا آرام فرمانا، کھانا کھایا ہے، لیٹ گئے ہیں، 10-5 منٹ الٹ پلٹ دیے، اپنے آپ کھانا کیا ہوتا ہے ہضم ہو جاتا ہے۔ تو دن میں سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سوتے تھے۔ لہذا عشاء کے بعد کوشش یہ کریں کہ اگر باتیں کریں تو میاں بیوی بچوں کے درمیان میں اچھی باتیں کی جائیں، دینی باتیں کی جائیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ سو جائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رات میں آنکھ کھل جاتی تھی یا رات میں کبھی کوئی، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کو شیطانی خواب نہیں آتے، شیطانی جو خواب ہوتے ہیں جس سے آدمی ڈرتا ہے بھاگتا ہے، نبی کو شیطانی خواب نہیں آتے۔ یہی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم جب سوتے بھی ہیں تو بھی ہمارا دل جاگتا ہے، حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ ہم سوتے بھی رہتے ہیں تو دل ہمارا جاگتا رہتا ہے۔
کیونکہ سونے کے حالت میں بھی اگر شیطانی حملہ ہو جائے گا تو یہ صاحب وحی ہے، تو اس وحی کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لہذا پروردگار عالم آپ کی اسپیشل حفاظت فرماتا ہے۔ تو نبی کے علاوہ مکہ سب کے ساتھ خواب جو ہے وہ آتے ہیں، جب خواب کی بات ہوگی ہم اس پر پوری بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات میں اچانک جگ گیا، گھبرا رہا ہے، یا یہ کہ خواب خراب دیکھ لیا ہے، یا یہ کہ نیند نہیں آ رہی ہے، یہ صحابہ نے شکایتیں کی کہ ہم کو نیند کبھی رات میں اچاٹ ہو جاتی ہے تو پھر جلدی سے نیند نہیں آتی ہے، لیٹے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جب ایسا کبھی ہو جائے کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر نیند جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمدات الشیطان وان یحضرون۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ڈر بھی ختم ہو جائے گی، اور جو نیند اچاٹ ہو گئی ہے وہ نیند بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ نہیں جاتے تھے، فوراً اٹھ کر جیسے ہوتا نا اٹھ کر کے فوراً چل دی، ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ بستر پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی آنکھوں کی نیند کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے تھے، مطلب اس کو آنکھیں مل لیتے تھے۔ تو آنکھیں ملنے کے بعد آدمی ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسی حالت میں اٹھ جائیں گے نا تو ٹکرا بھی سکتے ہیں، غلط جگہ جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی نیند پر اٹھنے کے بعد آئیڈیا ہی نہیں لگتا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے ہی بیڈ روم میں اسے آئیڈیا ہی نہیں لگتا کہ دروازہ کدھر ہے۔ تو ایسی شکل میں اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ کو آنکھوں کو جھاڑے، تو انشاءاللہ نیند جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ جب اٹھ جاتے تھے تو اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ نہیں اٹھتے تھے، بستر پر بیٹھے رہتے تھے، اور بیٹھے رہنے کے درمیان میں آپ کیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو ملتے تھے۔ ملنے کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے۔ دعا پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو اٹھ کر کرتے تھے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلتے تھے۔ اب اس کے بعد وضو کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، جو بھی ساری کیفیت ہوتی تھی، سب یقینی بات ہے سب سے پہلا کام وضو ہی کرتے تھے، چاہے تہجد کے لیے اٹھے ہوں اور یا فجر کے لیے، کیونکہ آپ تہجد میں اٹھنا پوری لائف رہا ہے۔ تو جب بھی آپ اٹھتے تھے آپ وضو فرماتے تھے۔ اگر درمیان میں نیند سے اٹھ گئے اور پھر سونا پڑتا تھا، اس کی دو وجہ ہو سکتی تھی۔ مثلا ایک آدمی ناپاک ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اٹھ جاتے تھے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ یا درمیان میں آدمی بیچ میں اٹھ کر پیشاب پاخانہ گیا، یہ دو کیفیت ہو سکتی ہے زیادہ تر۔ درمیان میں اگر پیشاب پاخانہ کے لیے اٹھتے تھے تو اب جب وہاں سے واپس آتے تھے تو ہاتھ منہ کم سے کم دھل لیتے تھے، اور ہاتھ منہ دھل کر کے پھر سے لیٹتے تھے، اور اگر جنبی ہو جاتے تھے تو وضو فرماتے تھے، وضو فرما کر کے دوبارہ آ کر کے کیا کرتے تھے، آپ لیٹتے تھے۔ یہ باتیں سونے کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے، اور اس میں نے تقریباً ساری باتوں کو لپٹنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہم خواب کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔